السلام علیکم۔ آج ہم درجن سے سیریز انگلش کلاس 6 کے یونٹ 5 کو پڑھنے لگے ہیں۔ ہمارا یونٹ 5 ہے میڈیا۔ اب میڈیا بہت سے آتے ہیں، سوشل میڈیا ہو گیا، ہمارے نیوز پیپرز وغیرہ ہو گئے۔ میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہمیں دنیا بھر میں جو بھی ہوتا رہتا ہے ہمیں میڈیا کے تھرو ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر جرنلسٹ نہ ہوں یا ایسے لوگ نہ ہوں جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو ہمیں کبھی بھی کچھ صحیح سے پتہ نہ چل سکے۔ سو ہمارا یونٹ اس کے بارے میں ہے۔ پری ریڈنگ کے لیے ہمیں کچھ کوسچنس دیے گئے ہیں، آئے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ ڈو یو ریڈ دا نیوز پیپرس؟ اف سو ہاؤ آفن؟ وچ سیکشن ڈو یو لائک ٹو ریڈ اینڈ وائی؟ اب آپ میں سے کتنے لوگوں نے نیوز پیپر پڑھا ہوگا، بٹ ہارڈلی ہی کسی نے پڑھا ہوگا، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں نیوز پیپرز بہت کم ہو گئے ہیں۔ اب ہم موبائلز کے تھرو، ٹی ویز کے تھرو نیوز جانتے ہیں۔ نیوز پیپرز وغیرہ کچھ ہی لوگ پڑھتے ہوں گے۔ سو اگر آپ پڑھتے ہیں تو کتنی بار تب آپ لوگوں نے وہ سیکشنز پڑھے ہیں، یا ان میں سے آپ کے سیکشنز، آپ کے پسندیدہ سیکشنز کون سے ہیں؟ When do you usually read the newspapers؟ آپ عموماً کب نیوز پیپر پڑھتے ہیں؟ اب اکثر لوگ جب ان کو کسی نیوز کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تب وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، یا کسی کو کسی اناؤنسمنٹ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تب وہ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ جابس کے لیے نیوز پیپرز کو پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ ان میں جابس کی ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے نیوز پیپر کو پڑھتا رہتا ہے۔ Is there anything you like or dislike about newspapers؟ تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نیوز پیپر کے بارے میں لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ Why are newspapers important to people؟ Give your opinion۔ آپ کے حساب سے نیوز پیپر لوگوں کے لیے اہم کیوں ہے؟ This is an interesting question۔ Name some different newspapers in your city۔ اب آپ ہمیں اپنے شہر میں چھپنے والے کچھ نیوز پیپرز کے نام بتا سکتے ہیں۔ سو آئے ہم پڑھتے ہیں۔ دا نیوز پیپر۔ Knowing what is happening around us is a necessity of modern day life۔ یعنی ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ آج کل کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس یا ہماری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ Reading the newspaper is one of the way by which we can keep ourselves informed۔ اب نیوز پیپر کے ذریعے ہم، مطلب نیوز پیپر کو پڑھ کے ہم اپنے آپ کو جو چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں ان سے باخبر رکھ سکتے ہیں۔ ابھی لازمی نہیں ہے آپ نیوز پیپر ہی پڑھیں، بٹ آپ کو نیوز پیپر بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں بھی بہت ساری ہمارے لیے خصوصیات ہوتی ہیں، ہماری ریڈنگ اچھی ہوتی ہے، ہماری DIC بہت زیادہ بہترین ہو جاتی ہے اس سے۔ سو ہمیں نیوز پیپر کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرے بھی ویز ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو باخبر رکھ سکتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا ہو گیا، آج کل لوگ زیادہ اس پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، بٹ ہمیں نیوز پیپر کو بھی پڑھنا چاہیے۔ Even with the advancements in computer technology, newspapers continue to be an important aspect of everyday life۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج کل کی اتنی جدید ترقی جہاں ہو رہی ہے ٹیکنالوجیز کی، جہاں پہ ہمارے پاس ہر چیز موبائل میں اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی نیوز پیپر ہماری زندگی کے ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ اکثر موبائلز وغیرہ کو نہیں سمجھتے، یا ان کو آج بھی وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں موبائل پہ آ رہی ہوگی تو وہ نیوز فیک ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ سو ہم لوگ تو سوشل میڈیا پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نیوز پیپرز کو ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ سو وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ A daily or weekly newspaper includes local and international news stories, advertisements, announcements, opinions, cartoons, sports news, etc. for everyone's interest۔ یعنی اب نیوز پیپر بہت سے ٹائپس کے آتے ہیں۔ سو جو ڈیلی نیوز پیپر ہوتا ہے وہ ڈیلی کے حساب سے
چھپتا ہے، دوسرا ویکلی ہوتا ہے۔ اب ان میں لوکل یعنی ہمارے آس پاس کی خبریں بھی ہوتی ہیں، اور ان میں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل بھی اسٹوریز ہوتی ہیں، نیوزز ہوتی ہیں، ان میں نیوز اسٹوریز ہوتی ہیں، پھر اشتہارات ہوتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، جہاں پہ مطلب سپوز کوئی جابس وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، یا اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، یا لوگ اپنی برانڈ کے اباؤٹ پبلسٹی کرانے کے لیے وہاں پہ اشتہارات دیتے ہیں، یا لوگ اپنا اوپینین بتاتے ہیں وہاں پہ۔ اور اکثر جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اخباروں میں اپنے کارٹونس وغیرہ جو ان کی آرٹس ہوتی ہیں ان کو چھپواتے ہیں، پبلش کراتے ہیں۔ اس کے بعد اسپورٹس نیوز ہوتی ہیں، ہر جو بھی اسپورٹس ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، ہاکی وغیرہ، ان سب کی بھی نیوز ہوتی ہے۔ یعنی ہر کسی کے انٹرسٹ، دلچسپی کے حساب سے ہماری اخبارات میں الگ الگ سیکشنز ہوتے ہیں۔ Every newspaper has four major functions: to inform, to interrupt, to provide service and to entertain. یعنی ہر نیوز اخبار میں چار اہم اس کے ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو باخبر کرنا، لوگوں کو انٹرپٹ کرنا، اور ان کو اپنی سروس پرووائڈ کرنا، اور ان کو انٹرٹین کرنا، یعنی ان کو بور نہ ہونے دینا۔ اب نیوز پیپر کو کیسے الگ الگ سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اب یہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ To understand the functions of a newspaper, it is important to know the various section of the newspaper and what information each contains. جیسے میں نے بتایا کہ ایک نیوز پیپر کو سمجھنے کے لیے، ان کے فنکشنز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ہر سیکشن کو اچھی طریقے سے سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا جو سیکشن ہے وہ کس بارے میں ہے، اور وہ کس طرح کی معلومات ہمیں پرووائڈ کرے گا، یا اس میں کس طرح کی معلومات ہوگی۔ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ سیکشنز دیے گئے ہیں، اور ان کی ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں کہ ان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے جرنل نیوز۔ اب جرنل نیوز عموماً فرنٹ پیج پہ ہوتی ہیں۔ اس سیکشن میں کیا ہوتا ہے، آئے ہم پڑھتے ہیں۔ دس سیکشن ہیز دا موسٹ امپورٹنٹ نیوز بوتھ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل۔ اب اس سیکشن میں سب سے اہم خبریں ہوتی ہیں دن بھر کی یا ویکلی کے حساب سے۔ اس میں نیشنل یعنی ہمارے ملک کے حوالے سے بھی انفارمیشن ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل بین الاقوامی معلومات بھی ہوتی ہے۔ It is usually found on the front page and back page of the newspaper. یعنی یہ عام طور پر نیوز پیپر کا جو فرنٹ پیج یعنی سب سے پہلا پنہ ہوتا ہے اس پہ ہوتے ہیں، یا لاسٹ پیج پہ ہوتے ہیں۔ The title of the most important news is printed in big bold letters called the headline and banner on the front page. اب جو ٹائٹل ہوتا ہے یعنی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے، جو سب سے اہم خبر ہوتی ہے، یعنی جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے الفاظوں میں لکھی ہوتی ہے کہ دور سے پڑھ کے ہمیں پتہ چل جائے کس بارے میں خبر ہے۔ اب یہ آپ کو جب کلاس میں نیوز پیپر دکھا کے آپ کو سمجھاؤں گی تو زیادہ بہتر وے میں آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ اس کو ہیڈ لائن یا بینر بولتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے الفاظوں میں بولڈلی فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ نیوزز ہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سٹی نیوز کا سیکشن۔ دس سیکشن ہیز لوکل نیوز۔ اس میں جو ہمارے شہر کی یا ہمارے آس پاس کے شہر یا گاؤں کی خبریں ہوتی ہیں۔ اٹ کورز آل دا امپورٹنٹ نیوز ہیپننگ اینڈ ایونٹس ٹیکنگ پلیس ان دا سٹی، یعنی اس میں جو بھی ہمارے شہر میں یا ہمارے آس پاس کے بھی ہمارے علاقوں میں جو بھی ایونٹس یا خبریں ہوتی ہیں جو جاننا ضروری ہوتی ہیں، اس میں وہ ساری پبلش ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایڈیٹوریل پیج۔ دس پیج ہیز آرٹیکلس کالڈ ایڈیٹوریل۔ اب اس صفحے پہ ایسے مضامین ہوتے ہیں یعنی ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جنہیں ہم اداریے کہتے ہیں، یعنی ایسے لائنیں یا ایسے صفحے جن کو جو کوئی نیوز وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن جو ایڈیٹرز ہوتے ہیں یا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ خبروں پہ اپنے تجزیے یا اپنے خیالات بیان کرتے ہیں۔ دس از دا اونلی پلیس ان دا نیوز پیپر ویئر دا اوپینینس of the newspaper editor and its readers are shared. جیسے میں نے بتایا کہ یہ صرف یہی ایسا پیج ہوتا ہے یا جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ
जो न्यूज़ पेपर के जो एडिटर होते हैं या जो आम लोग होते हैं, जैसे शहरी होते हैं या जो उस अखबार को पढ़ने वाले क़ारीन होते हैं, वो उसको वहाँ पे वो अपनी राय वग़ैरह पेश कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने वसीम बादामी का 11th आवर देखा होगा, वहाँ पे वो खबरों के हवाले से तज्ज़िये पेश करते हैं, जो सीनियर सहाफ़ी वग़ैरह होते हैं। सो वहाँ पे ऐसे वहाँ पे वो अपने खबरों के बारे में अपनी राय पेश कर सकते हैं कि हाँ, हमारे मुल्क में ये चीज़ हुई, अब इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था। बहुत सारी हवाले से वहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है editorials letters to the editor. Editorial, cartoon and columns are the four main features of this page. अब इस पेज पे जो लोग होते हैं, जो जिनको हम editorials कहते हैं, वो लोग जो अखबार के एडिटर्स होते हैं उनको खत लिख के भेजते हैं, जहाँ पे वो अपने कार्टून्स बना के भेजते हैं जो वो लोग चाहते हैं कि पब्लिश हो, या ऐसे कॉलम्स होते हैं जिनमें वो लोग अपनी राय बयान करते हैं। वो सारी चीज़ें उनको भेजते हैं। और ये इस पेज के 4 अहम हिस्से होते हैं, यानी वहाँ पे एक ओपिनियंस होते हैं, उसके बाद खत होते हैं जो एडिटर्स को भेजे जाते हैं, उसके बाद कार्टून्स होते हैं जो लोग उनको भेजते हैं, हवा खबरों के हवाले से भी होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको अखबार दिखा के हम लोग समझा सकते हैं। और उसके अलावा कॉलम्स होते हैं, तो ये 4 चीज़ें उस पेज पे होती हैं। उसके बाद आता है फीचर्ड स्टोरीज़ एंड आर्टिकल्स का सेक्शन। This section contains stories and articles on various topics. You may read ideas about budgeting, recipes, house improvement, gardening, technology, etc. in this section. मतलब इस सेक्शन में बहुत सारे स्टोरीज यानी कहानियाँ और आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जिनमें लोग अपने ख़याल या आइडियाज़ पेश करते हैं, बजट के हवाले से, रेसिपीज़ होती हैं बहुत सारी, या अपने घर को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसके हवाले से, या गार्डनिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, बहुत सारी इसमें आर्टिकल्स होते हैं, मतलब मौज़ून में छपे हुए होते हैं, या बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स का सेक्शन। द स्पोर्ट्स सेक्शन इंक्लूड्स न्यूज़ ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। अब इस सेक्शन में हमारे यानी लोकल जो अपने शहर की खबरें होती हैं वो, कौमी खबरें जो होती हैं, कौमी स्पोर्ट्स के हवाले से या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो गया, उस सारे हवाले से वहाँ पे जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनकी खबरें इस सेक्शन में होती हैं। A, a good sports story will tell you who won the match, who won the game, the score, how important the game was, and what mistakes were made, etc. अब इस स्टोरी में मतलब एक अच्छी स्पोर्ट्स स्टोरी वो होती है जिनमें बताया जाता है कि गेम कौन जीता, स्कोर क्या बना और कितना इम्पोर्टेंट गेम था और कौन-कौन सी मिस्टेक्स हुई। यानी यहाँ पे भी तज्ज़िये पेश किए जाते हैं कि भाई हमारी मैच में ये मसला हुआ या ये नहीं हुआ। जैसे आप लोग करते होंगे कि जब क्रिकेट के देखते होंगे कि भाई बाबर आज़म को ये नहीं करना चाहिए था या कुछ भी, मेरे को इतना नहीं पता क्रिकेट वगैरह के हवाले से। वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट एंड लीज़र। अब एंटरटेनमेंट या लीज़र यानी वो चीज़ें जो आप आराम के वक़्त में करना चाहें, यानी गेम्स हो गई, मूवीज़ वग़ैरह हो गई। अब इस सेक्शन में इन चीज़ों के बारे में मालूमात होती है। This section contains information about movies, radio, television and other activities related to entertainment. अब इस सेक्शन में हमारे पास जो खबरें होती हैं वो सारी मूवीज़ से होती हैं, रेडियो से रिलेटेड होती हैं, या अदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप फ्री वक़्त में, तफ़रीह के वक़्त में करना चाहें, या इसमें होता है कि कोई कौन-सी मूवी अ कब वो मूवी आएगी, या उसकी जो क्रिटिक्स होते हैं उनके अबाउट इसमें सारी मालूमात वग़ैरह होती है कि यहाँ कौन-सा ड्रामा कितना हिट जा रहा है, उसकी टीआरपी वग़ैरह के हवाले से सारा इस सेक्शन में उसके अबाउट मालूमात होती है। It also includes word games, crossword puzzles, कॉमिक स्ट्रिप्स एंड कार्टून एंड द डेली हॉरोस्कोप। अब इसमें हमारे पास डेली जो हॉरोस्कोप होता है, सितारों का यानी हाल होता है, उसके बारे में मालूमात आ जाती है, या इसमें गेम्स भी होती हैं जैसे वर्ड गेम हो गई या क्रॉसवर्ड पज़ल्स हो गए, जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज तोड़ के लिखे होते हैं, फिर उनको मिलाना होता है। इस तरह के एंटरटेनमेंट के यानी चीज़ें भी होती हैं इस सेक्शन में। उसके बाद आता है बिज़नेस एंड फाइनेंस।
سو بزنس اینڈ فائنانس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ دس سیکشن پرووائڈ انفارمیشن آن بینکنگ، فارن اینڈ لوکل اسٹاکس ایکسچینج، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اینڈ پرائز آف کاموڈیٹیز ETC وغیرہ. مطلب اس سیکشن میں بینکنگ کے حوالے سے معلومات ہوتی ہے، یا اسٹاکس میں جو چینجنگ آتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، یعنی کون سی چیز کا شیئر بڑھا یا کم ہوا اس بارے میں معلومات ہوتی ہے، یا کون سی چیزیں ہمارے ملک سے کسی اور ملک گئی، یا ہمارے ملک میں کون سی چیزیں آئیں، امپورٹ ایکسپورٹ کی چیزیں یعنی، اور پرائس آف کاموڈیٹیز یعنی جو چیزوں کا سامان کا جو ریٹ ہوتا ہے، یعنی سرکار کی طرف سے ایک لسٹ دی جاتی ہے، پھر اس حوالے سے اس میں ساری وہ لسٹ بھی ہوتی ہے، اس جو چیزوں کے سامان کی قیمت وغیرہ کے حوالے سے اس میں آتی ہیں. پھر آتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ pages. A newspaper make most of its money through advertisements. All advertisers pay for their advertisements printed in the newspaper. اب جو نیوز پیپر ہوتا ہے، اخبار ہوتا ہے، جو لوکل نیوز تو چھاپتا ہے، یعنی اب اس اخبار نے خبریں تو دی، وہ تو obviously بنا پیسوں کے ہی وہ چھاپے گا، لیکن پیسے جو ان کو ملتے ہیں، جو ان کو مطلب ان کی اصل کمائی جو ہوتی ہے وہ اشتہارات کے ذریعے ہوتی ہے. اب جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنے ایڈس دینے کے لیے، یعنی جیسے یوٹیوب پہ بھی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو بیچ بیچ میں ایڈز آتے ہیں، تو یہ ان کو یوٹیوب کو وہ لوگ پے کرتے ہوں گے کہ ہاں بھائی ہماری آپ لوگ ایڈ چلائیں تاکہ ہماری مطلب کمپنی کو فائدہ مل سکے اور ہمیں ہمارے پیسے بن سکے. ایسے ہی جو کمپنیز ہوتی ہیں، جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں، وہ نیوز پیپر والوں کو بھی پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کے ایڈورٹائزمنٹس یعنی ان کے جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ نیوز پیپر میں پرنٹ ہو سکے. پھر وہ جن کی جتنے پیسے ہوتے ہیں ان کے ایڈورٹائزمنٹس اتنے ہوتے ہیں. مطلب جنہوں نے جتنے پیسے دیے ہوں گے، پھر کسی کا چھوٹا اشتہار ہوتا ہے یا کسی کا پورے پیج کا بھی اشتہار ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. سو اس کے بعد آتا ہے ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹس. These advertisements cover large space and are usually displayed on the main pages of a newspaper. یعنی یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں یہ ایک پورے پیج پہ آتے ہیں، اور یہ عام طور پہ جو نیوز پیپر کا سب سے ڈسپلیڈ یعنی نظر آنے والا حصہ ہوتا ہے اس پہ ہی یہ پرنٹڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے classified advertisements. Classified ads are usually placed by people who have things or service to sell. یعنی ایسے ایڈس یہ ان لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو کچھ چیزیں بیچنا چاہیں یا اپنی سروس بیچنا چاہیں، یعنی جو جیسے کوئی بیوٹیشین ہو گیا یا ٹیکنیشین ہو گیا یا گاڑیوں بنانے والا ہو گیا، مطلب جو لوگ اپنی سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہوں، یعنی خود جا کے لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ان چیزوں کے بارے میں ساری معلومات یعنی اشتہارات ہوتے ہیں. Classified ads can be used to buy or sell things, to find a job, to advertise any product etc. اب یہ جو ایڈز ہوتے ہیں یہ کوئی چیز بیچنے یا خریدنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، یا کوئی جاب ڈھونڈنے میں بھی کام آتے ہیں، اور کسی پروڈکٹ کی یعنی کسی کوئی ایسی چیز ہو جو لوگ بیچنا چاہتے ہوں اس کی اشتہارات، اس کے اشتہار کے لیے یہ ایڈ جو ہوتے ہیں کلاسیفائڈ ایڈورٹائزمنٹس یہاں پہ اس سیکشن میں ہوتی ہیں. سو ہم نے یہ سارے سیکشنز پڑھے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے نیوز پیپر میں کون کون سے سیکشنز ہوتے ہیں. اب کلاس کے دوران آپ کو میں نیوز پیپر دکھا کے وہاں پہ آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ یہ ہمارے جرنل نیوز ہوئے، یہ ہمارے اسپورٹس نیوز ہوئے، یا یہ بزنس اینڈ فائنانس کے ہمارے سیکشنز ہو چکے ہیں. سو کوشش کیجیے گا آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ عام طور پہ بھی نیوز پیپر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیوز پیپر ہماری ریڈنگ میں اور ہمارے ووکیبلری میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ.